السلام علیکم، دس از فرما ولید۔ کیسے آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی پہلے تو میرے چینل کو لازمی آپ لوگ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو جو آج کی سٹوری ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آپ نے مردوں کی بے وفائی کی سٹوریز تو بہت زیادہ سنی ہوں گی، لیکن یہ سٹوری ایک عورت کی، ایک لڑکی کی بے وفائی کی ہے، جو کہ اپنے بے تحاشا دولت مند شوہر سے بھی بے وفائی کر گئی۔ اگر ایک عورت بے وفا ہو نا، تو چاہے اس کو کتنا بھی امیر مرد کیوں نہ مل جائے، وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، وہ نہیں بدل سکتی۔ 100 میں سے کوئی ایک ہوگی اس طرح کی عورت جو چینج ہو جائے، بٹ موسٹلی ناٹ پاسبل۔ اچھا جی، یہ سٹوری ایک لو میرج کی ہے، لو میرج کی ان دونوں نے، لڑکا لڑکی نے۔ تو لڑکا جو تھا وہ بہت زیادہ سنسیئر تھا، بہت خوبصورت بھی تھا، ہینڈسم بھی تھا۔ تو ایک امیر گھرانے کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا وہ، نہ دولت کی کمی تھی، نہ عیش و آرام کی کمی تھی۔ ایسے ہی نا، کالج کے باہر سے وہ ایک دن گزر رہا تھا، تو اس کی نظر ایک لڑکی پہ پڑی اور اس کا اس لڑکی پر دل آ گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے اس لڑکی کا نمبر چاہیے، مجھے یہ لڑکی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے دوست نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، میں پتہ کرتا ہوں کہ اس کا گھر بار کہاں ہے اور کون سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اچھی بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس نے کہا ہاں، تم اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز کلیکٹ کرو اور پھر مجھے سینڈ کرو۔ تقریباً 1 ہفتہ اس لڑکے کو لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کالج میں اس کی اپنی بھی بہن رہتی ہے۔ وہ اپنی بہن کے تھرو، وہ اس کا دوست، لڑکے کا دوست، اپنی بہن کے تھرو اس لڑکی کا نمبر، پہلے وہ اپنی بہن سے کہتا ہے اس سے فرینڈشپ کرو، اس سے ڈیٹیلز لو، پتہ کرو اس کا گھر کہاں ہے، اس کے پیرنٹس کیسے ہیں، ان کے گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے۔ اور بہت فرینک ہو جاتی ہیں وہ دونوں آپس میں، اس لڑکے کی دوست کی بہن اور وہ لڑکی جس پہ اس کا دل آیا ہے، بہت زیادہ وہ فرینک ہو جاتی ہیں، نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھر پہ اسے انوائٹ کرتی ہے، ٹی پارٹی پہ بلاتی ہے، تو اس طرح انہیں ان کا گھر بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کے پیرنٹس سے ملتی ہے، اس کا بھی نیچر انہیں اچھا لگتا ہے۔ اور جی پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بھی اکلوتی بیٹی ہے، اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ وہاں سے لڑکا بھی اکلوتا ہے اور یہاں سے یہ بھی اکلوتی ہے۔ تو چلو، اس لڑکے کو 1 ہفتے میں یہ ڈیٹیلز تو مل جاتی ہیں، اس کا نمبر بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ اس نمبر پہ نا اس کو واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے ہے۔ تو پہلے تو وہ اگنور کر دیتی ہے، کچھ دن تک، 1-2 دن وہ آنسر نہیں دیتا، لیکن وہ ڈیلی اس کو صبح شام نے ہائے کا میسج کرتا ہے، ہائے ہائے۔ پہلے وہ سوچتی ہے اس کو بلاک کر دو، پھر اس کو کہتی ہے کہ اس لڑکے کو میسج کرتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ نے میرا یہ نمبر کہاں سے لیا۔ اس نے بتایا، کہتا ہے کہ جی میں نے تو ایسے ہی اپنے ذہن سے بس نمبر ملایا اور وہ کونسیڈنٹلی آپ سے مل گیا، تو اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو پلیز مجھے بلاک نہیں کریے گا، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، وہ شیول شاک، وہ بالکل حیران ہو گئی کہ بھائی یہ کون ہے، مجھے کیسے جانتا ہے۔ تو اس نے پوچھا، کہتی ہے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ آپ کے کالج کے باہر میں روز آتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے بہت پسند ہیں اور آپ مجھے غلط انٹینشن سے میں آپ کو میسج نہیں کر رہا، اور آپ مجھے غلط بھی نہیں سمجھیے گا، میں باقاعدہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہ کبھی ملے، نہ میں آپ کو جانتی ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں، اور آپ نے میرے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، واہ کیا بات ہے۔ بہرحال آئندہ اگر آپ نے مجھے میسج کیا تو میں آپ کا نمبر بلاک کر دوں گی، لہٰذا مجھے میسج نہیں کرنا۔ جب وہ یہ کہتی ہے نا، تو اس کو کہتا ہے پلیز اسٹاپ، مجھے بلاک نہیں کریے گا، میری بات سن لیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھتی شاید ایسے ہی لگا ہے کوئی لفنگا، جس طرح آج کل کے لڑکے ہیں، ٹائم پاس سمجھتے ہیں۔ وہ اس نے چھوڑ دے، اگنور کیا، بلاک کر دی۔ اگلے دن ایوننگ ٹائم اس لڑکے نے اپنے پیرنٹس کو بھیجا چاکلیٹ کی بڑی باسکٹ، ڈیری ملک چاکلیٹس کی بڑی باسکٹ دے کر، اور اس کے علاوہ بہت ساری، جو لڑکیوں کو جس طرح فلاورز پسند ہوتے ہیں، چاکلیٹس پسند ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں پسند ہوتی ہیں، اور مٹھائی الگ سے، کیک وغیرہ الگ سے دے کر بھیجا۔ تو جو لڑکی کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بالکل حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کون ہیں اور اتنا سامان۔
تو اس کے پیرنٹس آ کر بیٹھتے ہیں، پہلے تو سلام دعا کرتے ہیں، تو پھر اس کے پیرنٹس، لڑکی کے پیرنٹس اس سے پوچھتے ہیں جی آپ لوگ کون ہیں اور یہ سب سامان اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ مطلب ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، وہ ہم نے ایک دفعہ اسے گزرتے ہوئے دیکھا تو ہمیں آپ کی بیٹی، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارا بیٹا اسے پسند کرتا ہے۔ اور وہ لڑکی کا نیچر میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ اس کے پیرنٹس کو معلوم تھا کہ ہماری بیٹی کا جو نیچر ہے وہ اسی طرح کا ہے، وہ جہاں کوئی لڑکا دیکھتی ہے تو مطلب اس سے فرینک ہو جاتی ہے، مطلب بات چیت کر لیتی ہے، فرینڈ شپ کر لیتی ہے، نمبر ایکسچینج کر لیتی ہے، کیونکہ اس پہ پیرنٹس نے کبھی اس پہ روک ٹوک نہیں کی کہ بھائی اکلوتی بیٹی ہے، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی، سمجھ جائے گی، ہر عیش و آرام سے وہ پلی بڑھی ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے اور وہ انہی نعمتوں میں رہنا اسے پسند ہے۔ تو وہ جب آتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید جن سے یہ بات کرتی ہے لڑکوں سے، ان میں سے ہی کسی ایک نے رشتہ بھیج دیا۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں لڑکی سے، تو اس کی مدر حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے ٹھہریے آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے اور وہ کیا کرتا ہے، یہ سب کچھ تو پہلے جان لینا چاہیے، آپ ڈائریکٹ اسی طرح یہ شگن وغیرہ لے کر آ گئے، مٹھائی وغیرہ۔ تو وہ بتاتی ہے جی ہمارے بیٹے نے BCom کیا ہوا ہے، ہمارا اپنا بزنس ہے اور بیٹا ہمارا بہت شریف ہے، نمازی ہے۔ تو وہ اس کی تصویر دکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو جس طرح ہم ہیں آپ بھی ہمارے بیٹے کو آ کے دیکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے۔ تو وہ یہ سارا کچھ ان کی مطلب قبول تو کر لیتے، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں سب کچھ، اور وہ لڑکی کو بھی بلاتے ہیں، لڑکی سے ملتے ہیں، اس کے ہاتھ پر پیسے شگن کے رکھتے ہیں اور اس کو ایٹ اے ٹائم منگنی کی انگوٹھی بھی پہنا دیتے ہیں جی کہ یہ، کیونکہ انہیں تو پتہ ہوتا ہے بھائی ہمارے بیٹے کی پسند ہے تو خواہ مخواہ شادی تو ہونی ہے اس کے ساتھ۔ وہ لڑکی کو جب بلاتے ہیں تو اس کی لڑکی، پہلے تو لڑکی کی ماں جو ہے وہ اندر جاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے بیٹا کہ اس طرح بہت اچھے گھر سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، وہ لڑکے وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، نیک لوگ لگ رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آگے سے وہ لڑکی نا موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے باتوں میں ہی، تو لگی ہوتی ہے کسی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ جو آپ کو مناسب لگے ماں جی تو آپ کر لیں۔ تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، تم تو کپڑے وپڑے پہن کے تو باہر آ جاؤ ذرا۔ لڑکی باہر آتی ہے تو ان سے ملتی ہے، لڑکے کے پیرنٹس سے ملتی ہے، تو سلام دعا لیتی ہے، تو پوچھتے ہیں بیٹا آپ کیا کرتی ہیں، کہاں کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں؟ وہ بتاتی ہے کہ بھئی میں MA کر رہی ہوں اور کر رہی ہوں اور میری ایج 23-24 اس طرح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دعائیں دیتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے پیرنٹس سے اجازت لیتے ہیں کہ جی ہم شگن رکھنا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ پہ۔ تو لڑکی اپنے پیرنٹس کو یوں کر کے دیکھتی ہے کہ آج تو پہلی دفعہ یہ لوگ آئے اور آتے ہی بس رشتہ پکا۔ تو وہ ہاتھ رکھتی ہے تو اس کے ہاتھ پہ 20,000 روپیز رکھتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے شگن ہے، اور انگوٹھی الگ سے وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اس کے تو مزے اس لڑکی کے۔ اچھا تو پھر وہ اس کے پیرنٹس بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کے کرم سے چلتا چلایا خود بخود رشتہ اتنا اچھا میں ہماری بیٹی کو مل گیا۔ تو کیا کہتے ہیں جی نیکسٹ ویک ہم آپ کے گھر آئیں گے آپ کے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ نیکسٹ ویک وہ جاتے ہیں ان کے گھر، تو اسی طرح جس طرح انہوں نے کہا وہ بھی اسی طرح سب کچھ بہترین لے کر جاتے ہیں، انگوٹھی بھی، پیسے بھی اور کھانا پینا بھی، ہر چیز لے کر جاتے ہیں، اور اس طرح ان کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے۔ انگیجمنٹ ہو گئی اور انگیجمنٹ کی اسی دوران لڑکا اور لڑکی کے پیرنٹس جو ہے وہ طے کر دیتے ہیں جی اس منتھ کے آخر میں بچوں کی شادی دھوم دھام سے کر دینی چاہیے، کیونکہ اس کا بھی MA کلیئر ہو گیا اور اس کا بھی BCom کلیئر ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو بچوں سے مشورہ کرتے ہیں، وہ دونوں بھی راضی ہوتے ہیں، تو شادی اس طرح ہو جاتی ہے۔ لیکن اس لڑکی کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ جس لڑکے کا نمبر میں نے بلاک کیا ہے یہ وہی لڑکا ہے۔ اس کے واٹس ایپ پہ، لڑکے کے واٹس ایپ پہ نا اس کی پکچر لگی ہوتی ہے، اس کو وہ یاد ہوتی ہے۔ تو جب شادی ان کی ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ لڑکے کی تصویر، جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے وہ لڑکے کے منگنی کر کے جب واپس آتے ہیں لڑکے کی پکچر لے کر آتے ہیں اور نمبر بھی لے کر آتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی اگر بات کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ جب وہ پکچر دیکھتی ہے، نمبر دیکھتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے ان بلاک کرتی ہے، سوری کرتی ہے، کہتی ہے کہ جی میں نے سمجھا کہ آپ باقی لڑکوں کی طرح ہے، فلرٹ کر رہے ہیں یہ وہ۔ تو خیر وہ لڑکا سوری ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں فلرٹ نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ڈیلی کنورسیشن ہوتی ہیں ان کی آپس میں، ویڈیو کالز ہوتی ہیں، چیٹس ہوتی ہیں، تو آخر شادی ہو جاتی ہے دھوم دھام سے۔ شادی ہو جاتی ہے دھوم دھام سے، تو شادی کے اگلے دن جب وہ بالکل
اپنا مطلب اسٹریس سے باہر آئی ہوتی ہے لڑکی، تو دیکھتی ہے کہ اس لڑکے کے جو دوست ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں بٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو وہ نا کھانا کھاتی ہے، ناشتہ کرتی ہے، تو ساتھ ساتھ نا ان پہ بھی کبھی کبھی یوں نظر اٹھا کر دیکھتی ہے، تو اس کا جو مطلب دولہا ہے، ہسبینڈ ہے اس کا، تو اس پہ نوٹ کرتا ہے کہ یہ بار بار انہیں کیوں دیکھ رہی ہے، تو اس طرح اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ کیا کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ مطلب آپ کی نظر یہاں وہاں ہو رہی ہے۔ تو یوں کر کے نا غصے سے اس کو دیکھتی ہے، کہتی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں، ناشتہ کرتی ہے اور خفا ہو کے تو اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ جب اپنے روم میں جاتی ہے، وہ بیچارہ دولہا ہسبینڈ ابھی تو 2-4 دن ہوئے شادی کو، ناشتے کے بعد جاتا ہے کمرے میں، اس کو کہتا ہے کہ ایکچولی میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کی نظر بار بار میرے دوستوں کی طرف جا رہی تھی، تو کیا آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہے ان کے لحاظ سے؟ کہتی ہے نہیں، بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی اوپن مائنڈیڈ ہیں، تو آپ نے مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ انٹروڈیوس بھی نہیں کروایا، بتایا بھی نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں کیا بات ہے، ابھی وہ ناشتہ کر کے فری ہوتے ہیں تو بات چیت ہو جاتی ہے، اور ناشتہ اس کے دوست کرتے ہیں لڑکے کے، وہ اندر آتے ہیں تو سلام دعا لیتے ہیں کہ بھابھی جی آپ کیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکے، کیونکہ وہ آج ہمارے پاکستان میں پتہ ہے وہ لڑکے جو ہیں وہ اپنی بھابھیوں سے نظر نہیں ملاتے، ہاتھ سے سلام بھی نہیں کرتے، لیکن وہ جب سلام کرتے ہیں نا تو وہ لڑکی ہینڈ اپنا آگے کر دیتی ہے، تو وہ نا اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ اتنی اوپن مائنڈیڈ لڑکی ہے یہ، تو وہ ہاتھ پھر بھی نہیں ملاتے، شیک ہینڈ نہیں کرتے ان سے۔ تو شرمندہ ہو کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے، اور وہ پوچھتی ہے جی کیا نام ہے آپ دونوں کے، تو اس کا ہسبینڈ بتاتا ہے کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اور ہم بچپن کے دوست ہیں، اس طرح یہ وہ۔ تو شادی کے کچھ دن کے بعد پتہ ہے رشتہ دار دعوت کرتے ہیں، فرینڈس دعوت کرتے ہیں، تو اسی دوست کے جو بٹ تھا اس کے گھر جب دعوت ہوتی ہے تو یہ بہت بن سور کر جاتی ہے، تو بہت اچھے بیہیو کے ساتھ اس سے ملتی ہے، جلتی ہے، بات چیت کرتی ہے اس کی فیملی کے ساتھ، اور دعوت انجوائے کرتی ہے۔ آفٹر دا دعوت وہ کہتی ہے، وہ اس سے باہر وہ کھڑا ہوتا ہے، فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو جاتی ہے اس کے پاس، اسے کہتی ہے کہ اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو کیا میں آپ کا نمبر لے سکتی ہوں؟ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں اپنے نیچر سے مجبور ہوتی ہیں، تو وہ حیرانگی سے یوں کرتے کہتے کوئی بات نہیں بھابھی، آپ میری ہی سسٹر کی طرح ہیں، آپ لے لیں نمبر۔ وہ جو سسٹر اس کو اپنا نمبر دیتا ہے، وہ نمبر سیو کر لیتی ہے۔ اس کی سٹوری میں آپ کو نا نیکسٹ اپنی اس میں ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آگے اس لڑکی نے کیا کیا ہے، تو یہ آگے چل کے بہت ایموشنل سٹوری ہے، بہت زیادہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ برا ہوا ہے، جو بھی ہوگا آگے۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔